السلام علیکم احباب، زیبن سزیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اوشین نیوز پر میں آپ کے سامنے دینی احکام کے حوالے سے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اخلاص کا بیان۔ اخلاص کا بیان، اس میں انسان کے ہر عمل کا جو مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونا چاہیے، تبھی وہ جو ہے ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، یہاں دو طرح کے عمل ہوتے ہیں، ایک نیک اور دوسرا بد۔ عمال بد کا بدلہ تو یقیناً برا ہی ملے گا، لیکن جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں یعنی نیک عمل کرتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو نیکی اور بھلائی کے کام تو کرتا ہے، لیکن اس کا کار خیر کی غرض محض دکھاوا، سستی شہرت اور اپنے عزت و وقار کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے کار خیر کا کوئی بدلہ اس کے پاس نہیں ملے گا، اس لیے اس کا کار خیر میں اللہ کے حکم کی تعمیل مقصد ہے، نہ ہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مطلوب ہے، بلکہ یہ سارا کام ذاتی نام و نمود کے لیے ہے۔ اس لیے ایسا شخص اللہ کے نزدیک کسی اجر اور ثواب کا مستحق نہیں ہے، بلکہ شرک کے قریب ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو معمولی نیکی خلوص سے کرتا ہے، وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کے کار خیر میں کوئی ذاتی فائدہ، ذاتی شہرت یا ریاکاری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا ہر فعل چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کا بدلہ دارمدار جو ہے عمل کا وہ ہمارا نیتوں پر ہے۔ چنانچہ مسلم میں حضور کا ارشاد ہے کہ اب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت، اس کے اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا اور اصل تقوی کی اساس اور بنیاد ہے۔ جب تک اللہ کے اطاعت اور اس کے کام کی بجاوری، اس کے خوشنودی کے پیش نظر کوئی کام نہ ہو، وہ تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سورہ حج آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے پاس نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ انسان کے دلوں کی حالت خدا سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ متبع فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے دل کا حال پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ریاکاری کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ گناہ کے کاموں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ریاکاری ہے، جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ ریاکاری کیا ہے کہ آپ کرتے کچھ ہیں اور آپ کی نیت کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کرتے کچھ اور ہے، اور جو مقصد جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد جو ہوتا ہے اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے آپ کے کاموں میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو شجاعت دکھانے کے لیے قتال کرتا ہے، جو ننگو آر کے خاطر قتال کرتا ہے، جو ریاکاری کے لیے قتال کرتا ہے، اور ان تینوں میں سے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص اس نیت سے جہاد کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور وہی دراصل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال کا بدلہ اس کی نیت پر منحصر ہے۔ چنانچہ ایک متفقہ حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دارمدار نیت پر موقوف ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اور جہاں تک ہمارے صالح کا تعلق ہے تو اس بات کو یاد رکھنے کی قابل ہے کہ عمل صالح نہ تو صرف موجب اجر ہے، بلکہ یہ مصائب اور آلام اور مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے بھی ہمیں نجات دیتے ہیں۔ ہمارے نیک اعمال جو ہے اور ان کی وساطت سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ایک برے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں ہماری مدد اگر ہم اس سے طلب کریں تو ان اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری وہ مدد فرماتا ہے، غیب سے مدد فرماتا ہے، اور ہم اس مشکل سے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک تفصیلی حدیث منقول کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک غار میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے تینوں آدمیوں نے اپنے اپنے اعمال کو وسیلہ بنایا، جنہیں محض خدا کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے والدین کو خدمت کا وسیلہ قرار دیا، دوسرے نے اپنی بے کس نادار چچزاد بہن کو اپنے قبضے میں لینے کے باوجود اللہ کی خوشنودی کے پیش نظر فعل بد سے باز رہنے کا وسیلہ قرار دیا، تیسرے نے مزدور کی مزدوری جو ہے حفاظت ادا کرنے کو اپنا وسیلہ بنایا۔ ہر شخص کے مخلصانہ عمل کے وسیلے کی وجہ سے پتھر ہٹتا گیا، آخرکار تینوں اپنے اپنے اعمال صالح کی وجہ سے اس بڑی مصیبت سے نجات پا گئے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ سے دعا مانگنا اور اعمال صالح کا وسیلہ بنانا مصائب سے نجات پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ غرض عمل سے زیادہ مقدم اور افضل حسن نیت ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اچھے کام کرنے پر قادر نہ ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ حسن عمل نہ کر سکے، لیکن دل میں تڑپ ہو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ عمل صالح کرنے کا آرزومند ہو، تب بھی
وہ محض اپنی نیت خالص کی بنا پر عامل کے برابر اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ غرض ان قرآنی آیات اور حدیث نبوی سے واضح ہوتا ہے کہ عمل میں خلوص ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ کی مرضی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کوئی اور دنیاوی جذبہ دل میں موزن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نعمت اسی وقت میسر ہوتی ہے جبکہ انسان ذاتی مفاد اور خود غرضی کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور خوشنودی اور اسلام کی عظمت کو اپنے دل میں مستقل جگہ دے دے، ورنہ سارے اعمال رائے گا چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے اخلاص کا بیان جو تھا وہ پیش کیا۔ اخلاص کا بیان میں یہ بات بتائی گئی کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہمارے عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، دو بھی عمل کرتے ہیں، ایک عمل ہمارا نیک ہوتا ہے، ایک ہمارا بد ہوتا ہے، اور اس میں ان اعمال کی بھی دو اقسام ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں اس کی دو اقسام ہیں۔ وہ بظاہر تو ایک شخص وہ ہے جو بظاہر تو ایک عمل اچھا نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے اس نیک عمل کے پیچھے اس محض اس کی سستی شہرت ہوتی ہے کا حصول ہوتا ہے، اپنی عظمت و وقار کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، اور یا پھر اس کار خیر کا کوئی بدلہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ یا اللہ کے وہ یہ کام جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذاتی نام و نمود اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو کسی قسم کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ ایسا شخص جو ہے شرک کے قریب ہوتا ہے۔ اور دوسری طرح کا وہ لوگ ہوتے ہیں جو معمولی سے معمولی نیکی کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف خلوص ہوتا ہے، اور وہ اس کا اجر کا وہ مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس کی ریاکاری شامل نہیں ہوتی۔ وہ ذاتی شہرت کا یا دولت کا یا کسی ذاتی فائدے کا جو ہے وہ ذاتی فائدے کا جو ہے وہ مطلوب نہیں ہوتا یا نہیں چاہتا، بلکہ اس صالح عمل کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ حاصل کرے، اور اپنے اسی چھوٹے بڑے فعل کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ قرار پاتا ہے، اور اس کی نیت کا دارمدار جو ہے اس کے عمل پر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے جو کام صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی حدیث کا بھی کئی حدیث ہیں جن کا میں نے یہاں پہ تذکرہ بھی کیا ہے، جیسے کہ حج کے حوالے سے سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا کہ اللہ کے پاس نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں، اور نہ خون، اس کے پاس صرف اللہ تعالیٰ کے پاس صرف ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور اس سے انسان کے دلوں کی حالت خدا سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے، سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہماری نیت اس میں کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے راز سے، دلوں کے حال سے واقف ہے، اور ہم کتنا بھی چھپا لیں، کتنا بھی ہم دنیا کے سامنے بہروپ بدل لیں، لیکن اللہ ان سب سے واقف ہے۔ اسی طرح سے ریاکاری کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ریاکار ہیں جو بڑے سے بڑا گناہ کے کاموں میں سب سے بڑا گناہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کو جو ہے وہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ ریاکاری جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو بھی کام کر رہا ہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس میں اپنا جو ہے کوئی مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا، یا اس میں نیکی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے کہ وہ اپنے مثلاً اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو شخص شجاعت دکھانے کے لیے قتال کر رہا ہے اور ننگو آر کے قاتل قتال کر رہا ہے، جو ریاکاری کے لیے قتال کرتا ہے، ان تینوں میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص جس نے نیت کی جہاد کی اور اللہ کا کلمہ بلند کیا، اور اس کے خاطر اس نے جہاد کے خاطر اس نے راستہ اپنایا، تو وہ اللہ کے نزدیک قبول کیا جائے گا اور باقی نہیں کیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہے کہ انسان کے اعمال کا بدلہ اس کی نیت پر منحصر ہے، اور اعمال ہی کی بنیاد، اعمال کا دارمدار تمام نیتوں پر موقوف ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اسی طرح اعمال صالح کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جب تک ہمارے اعمال صالح، ہمارے نیک اعمال جو ہیں ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکالیف اور دکھوں سے باہر نکال لاتے ہیں اگر ہم نے کوئی عمل کیے ہوں۔ اس کے حوالے سے بھی ایک مثال دی گئی ہے کہ تین شخص جو تھے وہ ایک غار میں بند ہو جاتے ہیں، اور ان پر چٹان گر جاتی ہے، غار کے منہ پہ چٹان گر جاتی ہے اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، تو تینوں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تب وہ اپنے اعمال کا ذکر کرتے ہیں جن کو وسیلہ بناتے ہیں اپنے اعمال کا۔ ایک کہتا ہے میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے تو اس کے وسیلے سے مجھے اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اپنی نادار اور بے کس چچا زاد بہن کو میں نے حفاظت میں لیا اور میں نے اس پہ کبھی نظر بد نہیں رکھی۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے مزدور کو مزدوری جو ہے باحفاظت اس تک پہنچائی کیونکہ وہ اس کا حق تھا۔ تو جیسے جیسے تینوں اپنے اعمال بیان کرتے جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پتھر رکھتا جاتا ہے، اور آخر کار تینوں کے اعمال سننے کے بعد وہ پتھر پورا جو ہے ہٹ جاتا ہے اور وہ لوگ تو باحفاظت غار سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نیک اور صالح اعمال جو ہے مصیبت کے وقت اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بہت بڑا وسیلہ بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے برے وقت میں، مشکل وقت میں ہمیں ہمارے نیک اور اچھے اعمال کا ہمیں اجر دیتا ہے، اور ہماری مصیبت جو ہے ہمارے اوپر سے ٹل جاتی ہے۔ غرض عمل سے زیادہ مقدم اور افضل حسن نیت ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا اجر ہمیں ملتا ہے۔
تو جو شخص جس کام کرنے پر قادر نہ ہو اور صرف وہ نیت کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، کیونکہ اس کی نیت کا دارمدار جو ہے وہ سارا کا سارا اس کا اجر اس کو ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنے تمام تر کوشش کے باوجود وہ عمل کر نہیں پاتا، کیونکہ اس کی یا تو استطاعت نہیں ہوتی یا کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ قادر نہیں ہو پاتا کہ وہ کام کر سکے جس کا اس نے عہد کر رکھا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف کے لیے اس نے نیت کر رکھی ہے۔ تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کے رسول کی اطاعت اور خوشنودی اور اللہ کی مرضی کے لیے ہے اور اپنے ذاتی مفادات سے اوپر ہے اور اسلام کی عظمت کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ سارے اعمال جو ہے وہ قبول فرماتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس کا اجر عطا کرتا ہے، اور نیکی کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ تو آج میں نے دینی احکام میں آپ کے سامنے اخلاص کے بیان کا ذکر کیا ہے اور اسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنا ذاتی مقصد سے کوئی حاصل کریں۔ تو زیبن سزیبی آپ سے مخاطب تھی، اور آج اوشین نیوز پر میں نے یہ دینی احکام میں اخلاص کے بیان کا ذکر کیا، جس میں ریاکاری اور اعمال صالح کا بھی ذکر آیا۔ تو آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اور اگر کسی جگہ کہیں کوئی کمی یا کجی رہ گئی ہو تو اس کے لیے پہلے سے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی نیت کا حال جانتا ہے کہ ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں اس میں کہیں کسی بھی جگہ پر یہ مقصد شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس کا اجر جو ہے ہمیں دنیاوی جو ہے وہ کسی شہرت کی بنا پر یہ دکھاوے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہوں، بلکہ ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو کس حد تک سمجھ پاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہم پروگرام کرتے ہیں، اور کوشش کرتی ہوں میں کہ میرے جتنے جو چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں تھوڑی بہت وہ اللہ تعالیٰ کے اسی کلام کو یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو لوگوں تک بھی پہنچاؤں، تاکہ ان میں سے اگر ایک شخص بھی جو ہے اس ہدایت سے کوئی فیض یاب ہو پاتا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور شیر نیوز کا بہت بہت شکریہ جن کی توسط سے میں یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ زیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔